بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کے سیشن میں ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا دا بزنس، ٹیکس اینڈ فائنینشیل انوائرمنٹ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ انوائرمنٹ کیا ہے اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اگر ہم انوائرمنٹ کو آسان ورڈز میں بیان کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ سراؤنڈنگز ہے۔ کسی بھی انسان کی سراؤنڈنگز کو ہم انوائرمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سراؤنڈنگز یا انوائرمنٹ کا جو ایفیکٹ ہے وہ انسان کی پرسنالٹی پہ بھی پڑتا ہے، اس کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بھی انوائرمنٹ سے افیکٹ ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے اس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اوپر اس انوائرمنٹ کا بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو ایز اے فائنینشیل مینیجر ہمیں بھی ڈفرینٹ فائنینشیل ڈیسیژنس کو جو ہے وہ کیری آن کرنا ہوتا ہے، ان ڈیسیژنس کو لینا پڑتا ہے اپنے ڈے ٹو ڈے بزنس کو چلانے کے لیے۔ تو فائنینشیل مینیجر جس انوائرمنٹ کے اندر رہ کے یہ فائنینشیل ڈیسیژنس کرتا ہے، اس انوائرمنٹ کو ہم 3 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس بزنس انوائرمنٹ ہے، پھر ٹیکس انوائرمنٹ ہے، اور سب سے لاسٹ پہ فائنینشیل انوائرمنٹ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بزنس انوائرمنٹ کی بات کریں گے۔ تو بزنس انوائرمنٹ کا سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ ہے فارمیشنز آف بزنس۔ فارمیشنز آف بزنس ہمارے پاس 4 طرح کی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے سول پروپرائٹرشپ، پھر ہے پارٹنرشپ، دین کارپوریشنز، اینڈ دین لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی یا لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ۔ سول پروپرائٹرشپ کیا ہے؟ سول پروپرائٹرشپ ہے ون مین شو۔ سول پروپرائٹرشپ کے اندر جو بزنس کا اونر ہے وہ ایک ہی بندہ ہوگا۔ اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو جو گلی محلے میں ایک چھوٹی سی کریانہ سٹور ہمارا ایک اوپن ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سول پروپرائٹرشپ کی ایک اگزامپل ہے۔ اس سٹور کے اندر جتنے بھی ایسٹس ہوں گے وہ اس کا جو اونر ہے اسی کی ملکیت ہوں گے، جو کہ ایک ہی بندہ ہے، اور اس سٹور کے ریلیٹڈ جتنی بھی لائبلٹیز ہوں گی وہ اونر ان تمام لائبلٹیز کو پے بیک کرنے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا، رسپانسبل ہوگا۔ اگر اس فارمیشن کے ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ بہت ہی سمپل اس کی فارمیشن ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت اس کو سٹارٹ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا لیگل پروسیس ہمیں فالو نہیں کرنا پڑتا، کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ پھر اس بزنس کے جو پروفٹ ہیں وہ ٹیکسیبل نہیں ہے۔ اس بزنس کا جو پروفٹ ہے وہ جو اونر کی پرسنل انکم ہوگی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اگر وہ ٹیکسیبل سلیب کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے اوپر ٹیکس چارج کیا جائے گا، ادروائز پروفٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں تو جیسا کہ پہلے ہم نے ڈیفینیشن کے اندر ہی بات کر لی کہ جتنے بھی ڈیٹس ہوں گے اس بزنس کے ریلیٹڈ وہ ایک اونر جو ہوگا وہ اس کا لائبل ہے، اس کو پے بیک کرنے کا رسپانسبل ہے۔ اب اس بزنس کی جو لائف ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ لمیٹڈ کیسے ہے؟ اگر وہ اونر نہیں رہتا تو اس کے ساتھ اس کا بزنس بھی نہیں رہے گا۔ سو یہ جو بزنس ہے اس کی جو لائف ہے وہ انسرٹن ہے، جس کی وجہ سے ایکوٹی انویسٹر جو ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ جب اس کا پروفٹ ٹیکسیبل نہیں ہے تو اس کو ملنے والے جو ٹیکس بینیفٹ ہیں، ڈفرینٹ ایکسپینسز کے اوپر جو ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے جس کی آگے جا کے بات بھی کی جائے گی، وہ سارے ٹیکس بینیفٹ اس بزنس کو اویلیبل نہیں ہوں گے۔ پھر یہ بزنس جو ہے وہ نان ٹرانسفریبل ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی فارمیشن ہے ہمارے پاس پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ کیا ہے؟ جسٹ لائک سول پروپرائٹرشپ، یہ بھی ایک ٹائپ آف بزنس ہے، لیکن اس کے اندر اور سول پروپرائٹرشپ میں جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے کہ اس کا اونر کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے جو اونرز ہیں وہ ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ پارٹنرشپ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو پارٹنرشپ ہے وہ ہے جنرل پارٹنرشپ اینڈ دین لمیٹڈ پارٹنرشپ۔ جنرل پارٹنرشپ کیا ہے کہ اس پارٹنرشپ کے جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے وہ تمام کے تمام بزنس کے اندر انوالوڈ ہوں گے،
اور ان تمام بزنس پارٹنرز کی جو لائبلٹی ہوگی وہ انلمیٹڈ ہوگی. لیکن دوسری طرف لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کیا ہے؟ پارٹنرشپ کے اندر جو لمیٹڈ پارٹنرشپ ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ اگر 3 لوگ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان 3 میں سے ایک جرنل پارٹنر ہوگا. باقی جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے ایٹ لیسٹ ایک کو جرنل پارٹنر ہونا چاہیے. باقی جتنے بھی پارٹنرز ہیں وہ سارے کے سارے لمیٹڈ پارٹنرز کہلائیں گے. اب جرنل پارٹنرشپ اور اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جو جرنل پارٹنر ہے لمیٹڈ پارٹنرشپ میں یہ بزنس کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوگا اور اس کی لائبلٹی انلمیٹڈ ہوگی. جو باقی تمام لمیٹڈ پارٹنرز ہوں گے ان کی لائبلٹی انلمیٹڈ نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ بزنس کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں گے. تو ایڈوانٹیجز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا ایڈوانٹیج کیا ملتا ہے کہ اس کا جو پروفٹ ہے جسٹ لائک سول پروپرائٹرشپ اس میں بھی اس کے پروفٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا. پھر دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے زیادہ کیپٹل. سول پروپرائٹرشپ میں ایک بندہ تھا وہی سارا کیپٹل لے کر آتا تھا وہی سارا بزنس رن کرتا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اونرشپ چونکہ ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس چلی گئی سو وہ کیپٹل بھی اسی طرح لے کر آئیں گے. پھر جو لمیٹڈ پارٹنرز ہیں ان کی لائبلٹی بھی لمیٹڈ رہے گی. آخری جو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے کہ ہم نیا پارٹنر ایڈ کر سکتے ہیں ود کنسنٹ آف آل ادر پارٹنرز. ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے وہ ہے جرنل پارٹنر کے ریلیٹڈ کہ ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ جو جرنل پارٹنر ہوگا ہمارا پارٹنرشپ کے اندر اس کی لائبلٹی انلمیٹڈ ہوگی. اس کو پرسنل ایسٹ بھی سیل کرنے پڑ سکتے ہیں اگر اس نے لائبلٹی کو پے بیک نہیں کیا تو. اگین اس بزنس کی جو لائف ہے وہ انسرٹن ہے. جب یہ انسرٹن ہوگی تو ایکوٹی انویسٹر کے لیے اس کے اندر کوئی اٹریکشن موجود نہیں ہے. ٹیکسیبل پروفٹ نہیں ہے تو جتنے بھی ٹیکس بینیفٹ ملتے ہیں ڈفرینٹ ایکسپنسز کے اوپر وہ بھی ہمیں پارٹنرشپ کی صورت میں اویلیبل نہیں ہوگی. اگر ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جائے گی. یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور اگر ہم ان کیس آف ڈیتھ یا کسی بھی دوسرے معاملے میں پارٹنرشپ کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو ہمیں ایک بہت بڑے لیگل پروسیس سے گزرنا پڑے گا رائٹ جو کہ اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کارپوریشن. کارپوریشن کیا چیز ہے؟ کارپوریشن ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے جس کو بائی لا رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اور اس کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ کارپوریشن کے اندر اونر اور کارپوریشن یہ دونوں الگ الگ اینٹیز ہوتی ہیں. اونر ایک الگ لیگل حیثیت رکھتا ہے جبکہ کارپوریشن کی ایک سیپریٹ لیگل جو ہے وہ آئیڈینٹی ہوتی ہے. ایز اے آرٹیفیشل پرسن یہ اپنے تمام کام کرتا ہے. اب اگر جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ کسی ایک اونر کے نام پہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ کارپوریشن کے نام پہ ہوں گے. اسی طرح جتنے بھی ڈیٹس ہیں وہ بھی جو ہوں گے وہ کمپنی کے نام پہ ہوں گے نہ کہ اونرز کے پرسنل ایسٹ کو وہ افیکٹ کریں گے. تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیپٹل زیادہ مقدار میں اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ ہم شیئرز ایشو کرنے کے بعد ہم کیپٹل کو اکٹھا کر سکتے ہیں. پھر جتنے بھی اونر ہوں گے کارپوریشن کے ان کی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہوگی. ان کے پرسنل ایسٹ جو ہیں وہ کسی بھی صورت سیل آؤٹ نہیں کیے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہوں گے ان کے پاس ان کی اونرشپ کا ایویڈنس موجود ہے ان شیپ آف شیئرز. جو لائف ہے کارپوریشن کی وہ کیا ہے وہ انلمیٹڈ ہے کیونکہ کسی بھی شیئر ہولڈر کی ڈیتھ یا اس کے جو ہے وہ شیئر سیل آؤٹ کرنے سے کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ کارپوریشن کے اوپر نہیں پڑے گا. اس کی لائف چلتی رہے گی. اونرشپ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے. بہت ہی آسان کام ہے. آپ اپنے شیئرز اٹھا کے سیل آؤٹ کر دیں. جو بھی نیا شیئر ہولڈر ہوگا وہ اب اس کا کمپنی کا اونر بن جائے گا. اپ ٹو دا اماؤنٹ
اماؤنٹ آف شیئر کہ جہاں تک اس نے جو ہے وہ اپنے شیئر کی اماؤنٹ انویسٹ کی ہوئی ہے اس تک کا اونر بن جائے گا ان کیس آف کارپوریشن. پھر اس کے بعد ہے ڈس ایڈوانٹیج کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈبل ٹیکسیشن. یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو جو ٹیکس لگے گا وہ لگے گا کارپوریشن کے پروفٹس کے اوپر. کارپوریشن جتنا بھی پروفٹ ارن کرے گی اس کے اوپر ایک سرٹن پرسنٹیج کے ساتھ ٹیکس لاگو ہوگا, چارج کیا جائے گا. پھر جب یہ پروفٹ ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور ہر ایک شیئر ہولڈر کو ڈیویڈنڈ ملے گا, ڈیویڈنڈ جب ملے گا تو شیئر ہولڈر کی جو پرسنل ٹیکسیبل انکم ہے اس کے اندر اس ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ شامل کی جائے گی, اور اگر وہ شیئر ہولڈر ٹیکسیبل اس کی جو ٹیکسیبل انکم ہے وہ ٹیکس سلیب کے اندر آتی ہے تو اس کے اوپر اگین ٹیکس چارج کیا جائے گا. سو ایک دفعہ پروفٹ کے اوپر ٹیکس لگا, دوسری دفعہ پرسنل انکم کے اندر جب ڈیویڈنڈ گیا تو اس کے اوپر اگین جو ہے وہ ٹیکس کیلکولیٹ کیا گیا. تو ڈبل ٹیکسیشن اس کے اندر سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. پھر ہے جی اس کی جو فارمیشن ہے اس کو سٹارٹ کرنا. اس کے اندر بہت ساری لیگل کمپلیکسٹیز ہیں, ایک لمبا چوڑا لیگل پروسیس ہے جس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے, اور اسی لیگل پروسیس کے ساتھ کچھ کاسٹ بھی ایسوسیٹڈ ہیں. سو اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں جو اگلے ڈس ایڈوانٹیج ہیں وہ کیا ہے کہ ایک تو فارمیشن کے اندر بہت زیادہ لیگل کمپلیکسٹیز ہیں, اور دوسری اس کی جو فارمیشن کے اندر بہت زیادہ کاسٹ اس کی ایسوسیٹڈ ہے. ہمیں بہت زیادہ ایکسپینسز کرنے پڑتے ہیں کارپوریشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے. پھر ہمارے پاس جو لاسٹ فارمیشن ہے وہ ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی. پاکستان کے اندر اس کو لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر ہمیں مکسچر ملے گا پارٹنرشپ کا بھی اور کارپوریشن کا بھی, اور جو اونرز ہوں گے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی یا پارٹنرشپ کے وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ ممبرز کہلائیں گے. اب ہمارے پاس اس فارمیشن کی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے پہلا جو ایڈوانٹیج ملے گا وہ ہے لمیٹڈ لائبلٹی, جو کہ کارپوریشن کے اندر بھی ہمیں ملا تھا. پھر اس کے بعد جو دوسرا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ٹیکس ٹریٹمنٹ کا. اب کارپوریشن کی ٹیکس ٹریٹمنٹ الگ ہے اور پارٹنرشپ کی ٹیکس ٹریٹمنٹ الگ ہے. تو یہاں پہ ہمیں جو بینیفٹ ملے گا وہ کیا ملے گا کہ جو ٹیکس ٹریٹمنٹ ہوگی, جو ٹیکس چارج کیا جائے گا وہ ان رولز کے مطابق کیا جائے گا جو پارٹنرشپ کے لیے اویلیبل ہے. سو یہاں پہ ہمیں پارٹنرشپ کی طرف سے ایک بینیفٹ مل گیا. سینٹرلائزڈ مینجمنٹ ہوگی, جس طرح کارپوریشنز کے اندر سینٹرلائزڈ مینجمنٹ ہوتی ہے اسی طرح اس کے اندر بھی لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ میں سینٹرلائزڈ مینجمنٹ ہوگی. انلمیٹڈ لائف ہوگی جس طرح کے کارپوریشنز کی ہوتی ہے, اور ٹرانسفر آف اونرشپ بھی ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ. ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز ہمیں لائف انلمیٹڈ نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں باقی ممبرز کی کنسنٹ اویلیبل نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہم اس لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ یا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کو ہمیں ختم کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جو اونرشپ کی ٹرانسفارمیشن ہے وہ بھی کنڈیشنل ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ کہ بھئی باقی ممبرز کو ایگری ہونا چاہیے, اگر وہ ایگری نہیں تو ہم اونرشپ کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو یہ تھی ہماری بزنس انوائرمنٹ کی کچھ باتیں جس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ فارمیشنز آف بزنس پڑھی, جس میں سب سے پہلے سول پروپرائٹرشپ ہے, اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے, پھر پارٹنرشپ, دین کارپوریشنز, اور لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی یا لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کی بات ہم نے کی.